الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہی دے سکو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پر گواہی دے سکے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا ہم نے قبلے کو، بیت المقدس کو قبلہ نہیں بنایا، جس قبلے کو مطلب کیا ہے کہ ہم نے قبلے کو بدلا، قبلے کو بدلنے کا حکم جس پر تم تھے اس قبلے کو ہم بدل دیے، تو یہ اس لیے کیے الا لنعلم، اس لیے قبلے کو بدل دیا گیا کہ من یتبع الرسول، کون رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہ دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، ممن ينقلب على عقبيه، پھر کون بندہ اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اعتراض کرتا ہے یا اسلام سے ہی پھر جاتا ہے، کون اطاعت کرنے والا ہے، کون الٹا اپنے پاؤں پھر جانے والا ہے، وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اب یہ قبلے کا بدل دیا جانا، قبلے کو بدل کر نماز پڑھنا، یہ تو بہت بھاری کام تھا، مشکل کام تھا۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں جن پر اللہ نے ہدایت کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے، جس طرف اللہ منہ کر کو نماز پڑھو بولے وہ لوگ پڑھنے تیار ہو جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اب اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قبلے کے حکم کو بدلنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہارے اعمال کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلی بات کی ذرا تشریح سمجھے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے تم کو، اس امت کو امت وسطا، امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط، امت جماعت، وسطا درمیانی پن کی جماعت۔ اس بعضوں نے وسطا کا معنی بہترین امت، بہترین جماعت ترجمہ کیا ہے، امتوں میں سے بہترین امت۔ بعضوں نے اس کا معنی عدول سے کیا ہے، اعتدال والی امت۔ یہی معنی مناسب بھی ہے اور مفسرین کی اس پر راجح یہی ہے۔ وسطا کا معنی کیا ہے، اس تفصیل کیا ہے؟ اعتدال والی امت، معتدل امت۔ معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعتدال عطا کیا ہے، بالکل ایک دم افراط بھی نہیں، بالکل ایک دم تفریط بھی نہیں۔ افراط تفریط کا مطلب کیا ہے سمجھنے کے لیے مثال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب دیکھو یہ جو مثال ہے امت اعتدال والی ہے۔ امت اعتدال والی کس میں ہے؟ ہر ایک چیز میں امت اعتدال والی اللہ بنایا ہے۔ اب دیکھو مثال اس میں اعتقاد میں، عقائد میں اعتدال کیسا ہے، دیکھو مثال کچھ نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے، کچھ نبیوں اور رسولوں کو انسانوں نے بیٹا بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور ان کی عبادت شروع ہو گئی، برخلاف امت محمدیہ کے، کہ امت محمدیہ کے اندر ویسا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں ایک طرف کو اپنے رسول سے، ہر ایک مسلمان کو ہر زمانے میں اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے، اور اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ امت اپنے نبی سے محبت بھی کرتی ہے اور اپنے نبی کے نام پر مرنا اور کٹنا اپنے لیے قسمت سمجھتی ہے، لیکن نبی کی عبادت نہیں کرتی، نبی کو خدا نہیں سمجھتی، یہ مطلب ہے۔ اب دیکھو، اب عیسائی لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیسا نبی مانتے ہیں
حد سے بڑھ کر ان کو مانتے نہیں. ان کی محبت میں وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں, کیا بولتے ہیں, انہوں اللہ کے بیٹے, یہ افراط ہے, تفریط ہے, یہ بالکل ان کو ان کا جو درجہ ہے ان کے درجے سے ان کو بڑھا دینا. لیکن یہ امت میں ویسا نہیں ہے, یا تو ان کو بالکل اوپر چڑھا دینا. اب دیکھو یہودی لوگ کیا کرتے ہیں, انہوں تو عیسیٰ السلام کو مانتے بھی نہیں. چلو مانتے نہیں, مانتے ہیں تو گناہ ہوگا, کافر ہو جائیں گے. مانتے ہیں تو کیا ہونے والا ہے, کافر ہو جائیں گے. عقائد میں سے کیا ہے, پورے نبیوں کو ماننا, جن کے نام تم کو معلوم ہے, جن کے نام تم کو معلوم نہیں ہے, سب نبیوں کو ماننا ہے, سب نبیوں پر ایمان ہونا, تب جا کر بندہ مسلمان ہوتا ہے. دیکھو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیاں ہیں کہ پورے نبیوں کا نام اللہ بیان نہیں کیا. قرآن مجید میں 30 نبیوں کے نام بھی نہیں ہیں. قرآن اور حدیث میں اگر جمع کر لیں گے تو 25 نام نکل سکتے ہیں قرآن مجید اور حدیث میں. اس کے علاوہ نبیوں کا نام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سب کے نام تمہارے ماننا ضروری نہیں ہے. ہاں بس تمہیں سب کو مانا, یہ بات ہے. جن جن نبیوں کو اللہ نے قصے بیان کیا, ان کے نام بیان کیا, یا ان کے ناموں سے اللہ سورہ نازل کیا ہے, اس میں ہمارے لیے سبق ہے ان کی زندگی سے. جن نبیوں کی زندگی سے, پوائنٹ نوٹ کرو, نقطہ بیان کر رہا ہوں, جن نبیوں کے قصوں کو یا جن نبیوں کے نام سے اللہ نے سوروں کو رکھا ہے, ان کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی سبق ہوگا. اس لیے اللہ ان کے صورتوں کو, ان کے نام کے سوروں کو نازل کیا, یا ان کی زندگیوں کے قصوں کو بیان کیا. جن نبیوں کی ہمیں جن نبیوں کے نام خالی نہیں آئے, مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ بھئی جن کے نام آئے تمہیں ان کو بھی مانو, جن کے نام نہیں آئے تمہیں ان کو بھی مانو. وہ بیان اللہ چاہتے ہیں. اب آگے دیکھو, اب یہ یہودی لوگ تو عیسیٰ السلام کو مانتے نہیں, مانتے ہیں تو پھر کافر ہو جائیں گے, یہ تو بات ہے. لیکن آگے کی ایک تو گناہ ہو گیا, اور آگے کی بات کیا ہے, یہودی لوگ عیسیٰ السلام کو ولد الزنا سمجھتے ہیں. زنا سے پیدا ہوئے سے انہوں سمجھتے ہیں, ان کو بچہ ہے سمجھتے ہیں انسان. کتنی بڑی گناہ کی بات ہے. اب دیکھو, اب یہ دیکھو, اب سمجھو افراط تفریط کسے بولتے ہیں سمجھانے کے لیے. اب عیسائی لوگ دیکھے تو بالکل ان کو بڑھا کر, ان کے مرتبے سے بڑھا کر ان کو مانتے ہیں, اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہودی لوگ دیکھے تو عیسیٰ علیہ السلام کچھ, عیسیٰ علیہ السلام کچھ, عیسائی لوگ خدا کا بیٹا مانتے ہیں, بالکل چڑھا کر ان کو. یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں, بالکل ان کو گھٹا کر نہیں کیسا, بالکل اور نیچے گرا کر, اخلاق سے بھی گرا کر ان کو بات کرتے ہیں. یہ دو لوگوں کو کیا بولتے ہیں, افراط اور تفریط کا شکار یہ لوگ. لیکن امت محمدیہ, امت وسطہ, ہم نے تم کو امت وسط بنایا. امت وسط کا مطلب کیا ہے, اس امت کے اعمال میں, عقائد میں, احکامات میں, مسائل میں نہ بالکل افراط ہے نہ بالکل تفریط ہے. بالکل کسی کو چڑھانا بھی نہیں ہے حد سے بڑھ کر, اور بالکل ان کی حد سے بھی گرانا بھی نہیں ہے. بالکل ان کے جو ایک درجہ ہے ان کے درجے پر رکھنا. یہ امت نبیوں کو کیسا مانتی ہے, ہر ایک نبی کو اللہ ان کو جو صفات دے کر بھیجا ہے, انہوں وہ صفات سے بس اپنی صفات پر اپنے شان کے مطابق چلیں. اللہ کے نبیاں ہیں, انہوں اللہ کے بندے ہیں, بس ختم اتنا ہی, گناہوں سے بالکل پاک ہے. اتنا بات ہے. سو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ہمیں بھی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں بالکل ان کو اتار کر بھی نہیں مانتے, بالکل ان کو چڑھا کر بھی نہیں مانتے. ان کو اللہ جیسا ماننے کے لیے کہا ہے, مریم کے بیٹے ہیں, بغیر باپ کے اللہ پیدا کیا ہے. ہمارے نبی سے 500 سال پہلے انہوں آئے ہیں, بس اتنی بات ہے. قیامت کے قریب بھی انہوں آئیں گے, دجال کو قتل کریں گے باب لوط کے پاس فلسطین میں. اتنی بات ہے. انہوں زمین کے اندر 41 سال تک رہیں گے, حکومت قائم کریں گے. یہ ان کے کام کرنے والے آنے والے ہیں. یہ ہمارے عقائد میں سے ہے سب باتیں. اتنی بات ہے. اب یہ یہی ہے, امت اعتقاد میں بھی اعتدال والی ہے. جیسا کہ یہ نبیوں کو ماننا ہو, خدا کو ماننا ہو, کسی ولی کو ماننا بھی ہو, یہ سب چیزوں میں ہمیں اعتدال میں ہے. جسے جیسا ماننا اسے ویسا ماننا, اسے ہمیں آگے بڑھ کر نہیں مان سکتے. نبیوں کو ماننا ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا ہو, تو پھر ان کا ایک حد ہے ماننے کا. ان کو وہاں تک ماننا ہے, وہاں ماننا ہے. اس سے آگے بڑھ کر نبی کو ہمیں اگر عالم الغیب سمجھیں گے تو پھر بندہ اس سے کافر ہو جائے گا. عالم الغیب اور حاضر ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. اگر بندہ کوئی اللہ کے نبی کو اگر حاضر ناظر سمجھے گا تو بندہ اس سے کافر ہو جائے گا. حاضر ناظر کا مطلب کیا ہے, جیسا اللہ ہر جگہ ہے ویسا نبی ہر جگہ ہے. یہ بات غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ قرآن مجید کی احادیث میں اسی پر بتا دیا تھا. قرآن مجید میں کئی دلائل ہیں اس کے اوپر, آیات موجود ہیں کئی, اور واقعات سے بھی اس کے دلیلیں موجود ہے, احادیث میں بھی اس کے دلیلیں موجود ہے. پہلی بات تو کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے. حاضر ناظر نہیں کا مطلب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 پارے میں جگہ ارشاد فرماتے ہیں, اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو پھر میں اور عمل کرتا,
دیکھو وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، دیکھو لفظ بھی یہاں آیا ہے عالم الغیب کا، اگر میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا غیب کی باتوں کو، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، مجھے غیب کا علم ہو جاتا تو پھر میں کیا کرتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، خیر کے کاموں میں میں اور زیادہ نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، تو مطلب ہے ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی، اگر مجھے غیب کا علم ہو جاتا، میں کب وفات آنے والی مجھے معلوم ہو جاتا، میں اور اچھے کاموں میں لگ جاتا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس آیت میں کیا معلوم ہو رہا ہے، ایک بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، دوسری بات کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے اندر ہی تھے لیکن پھر بھی خیر کی تمنا کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم خیر پر لگے رہیں۔ اس سے عقیدہ سمجھنا کیا ہے، نبی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ آگے اور ایک دلیل سمجھیں، 24ویں پارے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو ہمارے عقائد بھی قرآن سے ثابت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس میں حاضر ناظر، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے، اس کو اللہ نے یہاں تردید کی ہے۔ کیسا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے، رسلا من قبلک، آپ سے پہلے ہم نے رسولوں کو بھیجا، منہم، اب ان رسولوں میں سے، من قصصنا، تمہارے سے پہلے ہم جو رسولوں کو بھیجے ہیں ان میں سے، منہم ان میں سے، من قصصنا علیک، بعض لوگ وہ ہیں ہمیں جن کے قصے تم پر بیان کیے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور تمہارے سے پہلے جو رسول آئے بھیجے ہم ان میں سے بعضوں کے قصے ہم تم پر بیان نہیں کیے۔ مطلب کیا ہے، ہمیں تمہارے سے پہلے کہ جن جن نبیوں کے قصے بیان کیے تمہارے کو قصے معلوم ہے، ہم تمہارے سے پہلے کے نبیوں کو قصوں، تمہارے سے پہلے کے نبیوں میں سے جن کے قصے ہم تم کو بیان نہیں کیے تم کو وہ قصے معلوم نہیں ہیں۔ جب نبی کو ہمارے نبی کو ان سے پہلے نبیوں کے، بعض نبی کے قصے معلوم ہیں، بعض نبی کو قصے معلوم نہیں ہے، مطلب کیا ہے، نبی کے پاس بھی غیب کے علم ہے۔ اللہ جن کے قصے اللہ بیان کیا نبی کو ان کے قصے معلوم ہیں، جن کے قصے اللہ کو بیان نہیں کیا ان کے قصے نبی کو معلوم نہیں ہے۔ جب نبی کو معلوم نہیں تو پھر نبی کو غیب کا علم ہے، یا پھر نبی عالم الغیب ہے، یا حاضر ناظر کیسا بول سکتے ہیں؟ اللہ خود بول رہی تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے، غیب کے علم کے پاس، خود نبی بھی بول رہی، تو پھر ہمیں کیسا بول سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بول کر؟ نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے مسجدوں کے اندر بھی، بعض علاقوں کے اندر اب بھی یہ بدعتی ماحول قائم کا قائم ہی ہے، میت کے اندر صلاۃ سلام پڑھتے رہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا آدم صفی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی جگہ سے ثابت بھی نہیں۔ اور حضور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں سے سلام پڑھنا نہیں ہے۔ نماز میں جو سلام پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، یہ سلام ہے، اور کیا سلام پڑھنا ہے؟ نہیں ہے۔ دین کسے بولتے ہیں؟ رسول اللہ جو کرے یا کرو بولے وہ شریعت ہے۔ باقی اپنے طرف سے ہم، یہ گھر بھی اللہ کا، کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، اللہ رسول کیا بولے اس گھر کا طواف کرو بولے جو مکے کے اندر ہے، نبی جہاں جس شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اگر ہمیں یہ بھی اللہ کا گھر ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہاں بھی بات چیت نہیں کرنا منع ہے، قتل قتال اور بےہودہ باتیں گناہ ہیں، وہاں بھی بےہودہ باتیں گناہ ہیں بول کر، اگر دونوں گھر ایک ہی ہے بول کر وہاں طواف ہوتا ہے، ویسا وہاں جو کام ہوتا ہے بول کر اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اگر یہاں بھی ہم طواف کرتے رہے تو پھر گناہ ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ اللہ جس گھر کا طواف کرو بولے اس گھر کا طواف کرنا ہے، اپنی طرف سے ہمیں ایڈیشن نہیں کرنا دین کے اندر۔ صلاۃ و سلام پڑھنا ہے نبی پر تو پھر نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی جگہ کو پڑھنا ہے، اگر یہاں سے پڑھنا ہے تو یہاں سے پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے پھر ایکسٹرا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب باتیں بدعت کے اندر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں ایکسٹرا پڑھنے کے لیے نہیں کہا، نماز پڑھنا خود یہ صلاۃ و سلام ہے۔ اب جو لوگ ایسا کرتے نہیں، میں کوئی اندر پڑھنا ہے کچھ اور ہو، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام کہاں پڑھنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بول کر جب نبی کے روزے کے پاس، قبر کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس وہاں ان کی طرف منہ کر کو پڑھنا، سو حاضر ناظر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ قبر کے اندر، ہمارا عقیدہ ہے یہ۔ یہاں سے اگر ہم درود بھیجیں گے، نماز کے اندر سلام پڑھیں گے السلام علیکم ایھا النبی، یہ فرشتے سنائیں گے۔ اگر کوئی بندہ، یہ عقیدہ مقصد پیچھے بتا دیا تھا، اگر کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے، اور اس کا عقیدہ کیا ہے کہ میں نبی کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں، جیسا اللہ ہر جگہ ہے ویسا نبی ہر جگہ ہے، اس سے بندہ کافر ہوتا ہے۔ یہی مطلب پیچھے بتا دیا تھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے
کہ جب ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بول سکتے نہیں بول سکتے. تو حضرت نانوتوی نے کیا کہا جواب دیا، تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا کہ اگر بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھے بغیر، جیسا اللہ ہر جگہ ہے ویسا نبی ہر جگہ ہے، ویسا اس کا عقیدہ نہیں ہے، ویسا عقیدہ رکھے بغیر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ بولتا ہے تو پھر اس سے بندہ کافر نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا. ورنہ اگر بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا اللہ ہر جگہ ہے ویسا نبی ہر جگہ ہے حاضر ناظر کا عقیدہ رکھ کر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے گا، بندہ اس سے صلاۃ و سلام پڑھ کر درود پڑھ کر بندہ کافر ہو جائے گا. درود ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، درود پڑھنے والا میرے قریب ہوگا. لیکن یہ کیا عقیدہ ہے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ جو عقیدہ اللہ کے لیے ہے حاضر ناظر کا، وہ حضرت النبی پر فٹ کر دیے. یہی بات کیا چل رہی تفسیر میں، وہی اعتقاد میں امت وسط، عقیدے میں اعتقاد میں امت وسط ہے، اعتدال والی ہے. ایسا کئی مثالیں ہیں معاشرت کے اندر، کئی مثالیں ہیں. میں انشاءاللہ اگلے کل جمعے کے اندر ہی بتاؤں گا. یہ مثالیں ضرورت کی چیزیں ہیں. یہ عقائد پر سب سے پہلے محنت کرنے کی ضرورت ہے، عقائد پر بولنے کی ضرورت ہے، امت کو عقائد کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. تو آج کے سبق سے ایک ہی بات بتا دیا تفصیل کہ امت وسط کا معنی کیا ہے. یہ امت اعتدال والی امت ہے. اعتدال کیسا ہے؟ عقائد میں اعتدال، نبیوں کو ماننے کے بارے میں اعتدال، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے بارے میں ماننا ہو تو اعتدال. کیسا؟ ان کو نبی ماننا بس ختم، ان کو نہ خدا سمجھنا ہے نہ ان کو خدا کا بیٹا سمجھنا ہے. افراط تفریط نہیں، عقیدے کے اندر بھی افراط تفریط نہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عقیدہ آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں حاضر ناظر ہو یا نبی کو عالم الغیب سمجھنا ہو، ایسا نہیں سمجھنا ہے. بعض لوگ اسی آگے کل بتاؤں گا ایک بار، بعض لوگ دوسرے قسم کے لوگ، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، اسی آیت کے ذریعے سے وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی یقول رسول علیکم شہیدہ. اس آیت کے یہ شہیدہ لفظ کے ذریعے سے وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، شہیدہ مانا گواہی دینا. حاضر گواہی کون دیتا ہے؟ حاضر آدمی گواہی دیتا ہے. تو بعض لوگ اس شہیدہ کے لفظ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں. قرآن سمجھ رہی، پڑھ رہی ہیں، ترجمہ کر رہی ہیں، لیکن ان کا عقیدہ کیسا بنا رہی ہے؟ قرآن کے ذریعے سے ہی عقیدہ بنا رہی ہے. کیسا بنا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ شہیدہ کے ذریعے سے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں بلکہ مانتے ہیں. یہ غلط سمجھنا ہے. قرآن کو صحابہ نے جیسا سمجھے اسے سمجھنا ہے. اس کی تفسیر آگے صحابہ نے جیسا بیان کیا ہے وہ بیان کرنا ہے. ہمیں اپنی طرف سے کوئی لفظ لے کر اسے بیان نہیں کرنا ہے. یہی قرآن مجید کے پہلے بارے میں آ گیا تھا نہیں کہ بعض لوگ قرآن کے ذریعے سے ہی گمراہ ہو جائیں گے، قرآن کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے. کیسا؟ ایسا ہی اپنی طرف سے مانا مطلب اگر بیان کریں گے گمراہ ہو جائیں گے. قرآن کے ذریعے سے ہی گمراہ ہوں گے، قرآن کی تفسیر کے ذریعے کر کے گمراہ ہو جائیں گے. ہاں جو لوگ قرآن کے ذریعے سے ہی صحابہ جو معنی بیان کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معنی بیان کیے، اللہ جو مراد بیان کیے، اگر وہ بیان کریں گے قرآن کے ذریعے سے وہ ہدایت پائیں گے. قرآن مجید کے پہلے بارے میں پہلے شروع کی باتوں میں آ گئی تھی بات. دیکھو یہاں پر ہے وہ یضل بہ کثیرا، اسی کے ذریعے سے لوگ، بہت سارے لوگ ہدایت گمراہ ہو جائیں گے. ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے سے بہت سارے لوگ وہ ہدایت بھی پا جائیں گے. یہ باتیں بیان کی گئی ہے. یہ کس کے بارے میں بیان کی گئی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کی مثال بیان کیا ہے تو پھر کافر لوگ اعتراض کرنے لگے اللہ کہیں مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے بول کر. تو جو مسلمان لوگ ہیں بھائی یہ مثال اللہ حق بیان کیا ہے. جو لوگ کافر تھے، گمراہ تھے، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ سب چھوٹی چھوٹی مثالیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بولنے کی اللہ ضرورت کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے اللہ پڑ رہا ہے. انکار کر دی وہ لوگ، اعتراض کرنے لگے تو پھر وہ لوگ گمراہ ہو گئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے بھی اللہ سمجھاتے رہتے ہیں انسانوں کو. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو تفسیر قرآن کی بیان کی ہے، نبی کے صحابہ جو تفسیر بیان کی ہمیں وہ بیان کرنا ہے، وہ سننا ہے. اپنی طرف سے میں ڈیپینڈ نہیں کرنا قرآن مجید کے آیتوں کو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، اس امت کو اللہ نے امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے. آج بات آ گئی ہے صرف عقائد میں اعتدال، اعتقادی اعتدال. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اعتقاد میں امت وسط کو اپنے اعتدال پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے.